Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be in the best of health and solo. Today is lecture we will start chapter 9 of grade 9th English book The Fantastic Showmaker. First of all we will discuss its theme, then we will come to the translations. So coming towards the theme of the lesson, there can be different themes of work. ایک ورک میں بہت زیادہ تھیمز ہوتے ہیں. ہم جب سبق پڑھتے ہیں یا کوئی اسٹوری یا کہانی ناول ڈرامہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کے مختلف تھیمز ہوتے ہیں. اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں جس کے ارد گرد تمام اسٹوری گھومتی ہے. So the dominant theme in this lesson, the dignity of labor. Number second point ke the impact of industrialization on the lives of artisan. ویورس ڈیگنیٹی عزت اور عظمت کو کہا جاتا ہے. اس سبق میں ایک کاریگر کے عزت کے بارے میں بتایا گیا ہے. اچھا دوسرا جو تھیم ہے ہمارے پاس یعنی the impact of industrialization on the lives of artisan. کارخانوں کی وجہ سے کاریگروں اور آرٹسٹ کے کام اور زندگی پر جو اثر پڑا ہے اس کے نشاندہی کی گئی ہے. اس سبق میں کارخانوں کا ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ ہر چیز زیادہ مقدار میں میسر ہو گئی، لیکن دوسری طرح کاریگروں اور آرٹسٹ کے زندگی بری طرح متاثر ہوئی. اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح زرین گل کا اپنا ذاتی کاروبار خراب ہوا، کارخانوں کی وجہ سے اس کی زندگی پر کیا اثر پڑا. اچھا ویورس آ جاؤ، ہمارے پاس ہے یونٹ 9 دا فینٹاسٹک شو میکر. بہترین یا شاندار جوتے بنانے والا. شو میکر کا مطلب ہے جوتے بنانے والا یا بہترین موچی. اچھا اس کے بعد آ جاؤ سبق کی طرف آ جاؤ. آئی فاسٹ میٹ ہیم. میں پہلی بار اس سے ملا. میٹ کا مطلب ہے ملنا. ان مائی یوتھفل ڈیز. یوتھفل کا مطلب بھرپور جوانی یا جوانی. ڈیز مین دنوں. ان مائی یوتھفل ڈیز اپنی بھرپور جوانی کے دنوں میں. ان دا ہولی منتھ آف رمضان. رمضان کے مقدس مہینے میں. ہولی کا مطلب ہے مقدس یا پاک. اچھا رمضان تک ہم اس کا ٹرانسلیشن کروائیں گے. آئی فسٹ میٹ ہیم ان مائی یوتھفل ڈیز ان دا ہولی منتھ آف رمضان. میں پہلی بار اس سے ملا اپنی بھرپور جوانی کے دنوں میں رمضان کے مقدس مہینے میں. اچھا دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے میں اس سے پہلی مرتبہ اپنی جوانی کے دنوں میں رمضان کے مقدس مہینے میں ملا. ویورس بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ میں پہلی بار اس سے ملا جب میں بھرپور جوانی کے دنوں میں تھا. میں جوان تھا تو میں اس موچی سے پہلی بار ملا. اچھا اس کے بعد ہے وین مائی فادر ٹک می. جب میرا والد مجھے لے گیا ٹو ہیز شاپ. اس کی دکان پر. ٹو ہیز شاپ کا مطلب ہے اس کی دکان پر. اپیئر آف نیو شوز. نئے جوتوں کے ایک جوڑے کا. فار دا کمنگ عید. آنے والی عید کے لیے. وین مائی فادر ٹک می. جب میرا والد مجھے لے گیا. ٹو ہیز شاپ اس کی دکان پر. فار آرڈرنگ آرڈر دینے کے لیے. اپیئر آف نیو شوز نئے جوتوں کے ایک جوڑے کا. فار دا کمنگ عید آنے والی عید کے لیے. اچھا اس کا مکمل ٹرانسلیشن کیا ہوگا. وین مائی فادر ٹک می ٹو ہیز شاپ فار آرڈرنگ اپیئر آف نیو شوز فار دا کمنگ عید. جب میرا والد آنے والی عید کے لیے مجھے نئے جوتوں کا ایک جوڑا آرڈر دینے کے لیے اس کی دکان پر مجھے لے گیا. اچھا دوسرا پوائنٹ کیا ہے. جب میرے ابو مجھے اس کی دکان پر آنے والی عید کے لیے جوتوں کے جوڑے کا آرڈر دینے لے گیا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ویورس آ جاؤ دوسرا جو ہمارے پاس پیج ہے اس کی طرف آ جاؤ. ہیز شاپ واز. اس کی دکان تھی.
was mean थी in a small busy street, in a small busy street, ایک چھوٹی لیکن مصروف گلی میں آپ کے صافانی بازار کے. اچھا یہاں تک ہم اس کا ٹرانسلیشن کروائیں گے. ہیز شاپ واز ان اے اسمال بیزی اسٹریٹ آف کے صافانی بازار. اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ صافانی بازار کے ایک چھوٹی لیکن مصروف گلی میں اس کی دکان تھی. مطلب یہ کہ اس کی دکان کے صافانی بازار کی ایک چھوٹی لیکن مصروف گلی میں تھی. اچھا ویورس اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں یا کہہ رہے کہ صافانی بازار کی تو گلیاں ویسے بھی تنگ ہوتی ہے لیکن ویورس اس میں رش بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد آ جاؤ مونسٹریس کا مطلب ہے بہت بڑا. سائز مین سائز. مونسٹریس سائز ایک بہت بڑا سائز. بلیک پشاور چپل, کالے رنگ کا پشاوری چپل. اور ہم لٹکا رہا تھا. آن دا فینٹ کالر, فینٹ کلر کسے کہتے ہیں؟ مدھم رنگ. آن دا فینٹ کلر ووڈن ڈور, مدھم رنگ کے لکڑی کے دروازے پر. آف ہز شاپ, اس کی دکان کے. ووڈن ڈور کا مطلب ہے جو لکڑی کا دروازہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. صحیح ویورس. اچھا ویورس اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ مونسٹریس سائز بلیک پشاوری چپل کالرڈ ووڈن ڈور آف ہز شاپ, اس کی دکان کے مدھم رنگ کے لکڑی کے دروازے پر کالے رنگ کا بہت بڑی سائز کا پشاوری چپل لٹکا ہوا تھا یا لٹک رہا تھا. صحیح ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کالے رنگ کی پشاوری چپل اس کی دکان کے لکڑی کے دروازے کے, یعنی اس کی دکان کے لکڑی کے دروازے کے اوپر لٹک رہی تھی جس کا رنگ مدھم تھا. اچھا ویورس یہاں تک ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کر لیا. تیسری پیج کی طرف آ جاؤ. دا انسائڈ کا مطلب ہے اندر کا ماحول. ایز کوائٹ اینڈ سیرین, اتنا خاموش اور پرسکون. کوائٹ مین خاموش, سیرین مین پرسکون. ایز دیٹ آف اے سیکریٹ ہولی پلیس, جتنا ایک مقدس پاک جگہ کا ہوتا ہے. There were some old wooden stools, وہاں لکڑی کے کچھ پرانی تپائیاں تھے. اسٹولس کا مطلب اسٹولس یا تپائیاں. اچھا دلتا وائی جی دے دکان ته کله ورننوتو نو چې د یو سایډ چې کومه دکان دغه کې دمره انتهایی خاموش پرسکون ماحول و لکه څنګه زمونږ سره یو مقدس یا پاک ځای کې چې کوم ماحول لکه اوس مسجد شو, مسجد ته چې سړی لاړ شي هلته پرسکون او خاموش ماحول وي. نو د دکان یو سائڈ کے دسے ماحول ہو. ہاں اچھا اس کا ٹرانسلیشن ہم کروائیں گے. کہاں تک ہم کریں گے؟ پلیس تک. دا انسائڈ از کوائٹ اینڈ سیرین ایز دیٹ آف اے سیکریٹ ہولی پلیس. اس دکان کا اندر کا ماحول اتنا خاموش اور پرسکون تھا جس طرح ایک مقدس پاک جگہ کا ہوتا ہے. There were some old wooden stools and in the window, وہاں لکڑی کی کچھ پرانی تپائیاں تھے. and in the window, اور اس دکان کی کھڑکی میں some pairs of shoes were visible, جوتوں کے کچھ جوڑے نظر آ رہے تھے یا دکھائی دے رہے تھے. اچھا there were some old wooden stools and in the window some pairs of shoes were visible. اس دکان کے بات یہ ہے کہ اس دکان کے اندر کچھ پرانی لکڑی کے تپائیاں یا سٹول تھے اور اس دکان کی کھڑکی میں جوتوں کے کچھ جوڑے تھے جو نظر آ رہے تھے.
اس دکان کے اندر کچھ پرانی لکڑی کے تپائیاں تھے یہ پاغي دکان کې ننا زمون سره سټول وی او پخوانی چې کوم مخکینی لرګي والا یعنی سٹولز وی اور اس دکان کی کھڑکی میں جوتوں کے کچھ جوڑے تھے جو نظر آ رہے تھے آگے دکان پر کڑکی کے یہ مونږ سره د سپلائی جوڑے ہوئے جہاں پا نظر رتلے کرا کے دلے اچھا بات یہ بھی ورس اگر ہم دوسرا میننگ اگر ہم اس کا کروائیں گے تو کس طرح ہوگا وہاں کچھ پرانے لکڑی کے سٹول تھے اور کھڑکی میں کچھ جوتوں کے جوڑے نظر آ رہے تھے اچھا پیج نمبر 4 کی طرف ویورس آ جاؤ ایک بڑا سموتھ ہموار اسکوئر شیپ سٹون مربع کی شکل کا پتھر یعنی اسکوئر شکل آلریڈی آپ لوگ جانتے ہو کہ اس کا جو چاروں طرف ایکول ہوتے ہیں صحیح ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اسکوئر شیپ مین شکل بگ اسموتھ اسکوئر شیپ سٹون اچھا ہیوی ایک باری ووڈن لکڑی کا میلٹ مین ہتھوڑا اینڈ اول ایک سوا اول مین جو ہمارے پاس موچی کے پاس ہوتا ہے سوا جس سے چمڑے میں سوراخ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سوا صحیح ہے اینڈ تھری لیگڈ اور 3 ٹانگوں والا لیگڈ اینول سندان کین بی آبزرو یعنی دیکھے جا سکتے تھے لیگڈ یا لیگڈ ہے تھوڑا سا اس ورڈ کو خود دیکھ لو اس کا پروننسیشن کہ یہ لیگڈ ہے یا لیگڈ ہے صحیح بھی ورڈس ان دا رائٹ دائیں جانب آف دا شاپ اس دکان کے اچھا ویورس ہم دکان تک ہم اس کا ٹرانسلیشن کروائیں گے اردو میں بگ اسموتھ اسکوئر شیپ سٹون ہیوی ووڈن میلٹ اینڈ 3 لیگڈ اینول can be observed in the right of the shop اس دکان کے دائیں جانب میں ایک بڑا ہموار مربع کی شکل کا پتھر ایک باری لکڑی کا ہتھوڑا ایک سوا اور 3 ٹانگوں والا سندان دیکھے جا سکتے تھے اچھا ویورس 5 کی طرف آ جاؤ 5 پیج کی طرف دا ریسٹ آف دا شاپ دا ریسٹ مین باقی حصہ آف دا شاپ مین اس دکان کا واز مین تھا ایز بیرن کا مطلب ہے اسی طرح بنجر بیرن مین بنجر بیکاز کیونکہ ہی میٹ اس نے بنائے تھے اونلی دوز پیئر صرف وہ جوڑے آف شوز جوتوں کے دیٹ ور آرڈر جن کا آرڈر دیا گیا تھا اچھا اس کا ہم میننگ ویورس کروائیں گے آرڈر تک صحیح ویورس ہمارے پاس ہے دا ریسٹ آف دا شاپ واز ایز بین بیکاز ہی میڈ اونلی دوز پیئرس آف شوز دیٹ ور آرڈر اس دکان کا باقی حصہ صحرا کی طرح خالی یا ویران پڑی تھی کیونکہ وہ صرف آرڈر پر جوتوں کے جوڑے بناتا تھا ویورس بات یہ ہے کہ جن جوتوں کا آرڈر دیا گیا تھا صرف وہی جوتوں کے جوڑے اس نے بنائے تھے اس نے مزید نہیں بنائے تھے وہ تو چند جوتے تھے کھڑکی میں نظر آ رہے تھے اس دکان کا باقی حصہ صحرا کی طرح خالی تھا دلته وایي چې په دې کې چې چا آرډر کو هغه چپلۍ به یې جوړولې نور مزید به یې نه جوړولې هغې چې یو طرف چې کوم د دکان
هغه مکمل خالق کارېده، داسې ښکارېده لکه څنګه موږ سره صحرا چېرته چې شګه وي هلته ونې نه کېږي، هلته موږ سره فصل نه کېږي، نو دې علاقه ته وایي چې صحرا یعنی ډیزرټ ایریا. صحیح نو دکان هم داسې ښکاره کېدو، داسې موږ سره یعنی ظاهرېدو. اچھا ہمارے پاس ہے 6 کی طرف آ جاؤ. ایٹ دا فار اینڈ یعنی دور سرے پر آف دا شاپ اس دکان کی واز ہینگنگ لٹک رہا تھا اسمال سائن بورڈ ایک چھوٹا سائن بورڈ شوئنگ زرین گل برادرز جس پر زرین گل اور برادرز لکھا ہوا تھا. اچھا ویورس اس کا مطلب کیا ہے؟ ایٹ دا فار اینڈ آف دا شاپ واز hanging a small signboard showing Zarin Gul brothers. At the far end of the shop was hanging a small signboard showing Zarin Gul and brothers. اس دکان کی دیوار کے یعنی دور سرے پر یا پرے سرے پر ایک چھوٹا سائن بورڈ لٹک رہا تھا جس پر زرین گل اینڈ برادرز لکھا ہوا تھا. یہاں تک ویورس کافی ہے. باقی جو ہمارے پاس پارٹس ہے اس کو انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا. تھینکس.